السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، زندگی سے لطف اٹھائیے۔ اس کورس میں ہم جس کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کر رہے تھے، اب ہم آخری پڑاؤ پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کتاب میں ٹوٹل 91 ٹاپکس پر 91 پوائنٹس پر بات کی گئی ہے، اور اب تک آپ نے 84 پوائنٹس پر گفتگو سنی ہے۔ 7 اور پوائنٹ ہمارے سامنے ہیں جن کو آج ہم پیش کر کے اس کورس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو 85 نمبر کا جو ہمارے سامنے پوائنٹ ہے، دا آرٹ آف لسننگ، سننے کا فن۔ جب دو لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہو تو یہ بھی بہت بڑا ایک ہنر ہے، ایک اسکل ہے، ایک آرٹ ہے کہ آپ ایک اچھے لسنر بھی بنیں، سامنے والے کی گفتگو آپ سنیں۔ اس لیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو اگر کوئی ہماری بات کاٹ دے بیچ میں سے تو ہم اسے پسند نہیں کرتے، یا ہم بات کر رہے ہیں اور کوئی دوسری چیزوں میں موبائل میں لگا ہے یا ادھر ادھر توجہ دے رہا ہے تب بھی ہمیں پسند نہیں آتا۔ اور جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اور سامنے والا پوری توجہ سے جب ہماری بات سنتا ہے، ایسے آدمی کو ہم لائک کرتے ہیں، ایسے آدمی کو ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ تو ہم تیسرے کو کیوں ہم نے پسند کیا؟ کیونکہ وہ ایک اچھا لسنر ہے، اس کے پاس آرٹ آف لسننگ ہے، سننے کا فن ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پرابلمس آتی ہیں۔ ایک صاحب تھے، بہت بڑے مبلغ تھے، مقرر تھے، داعی تھے، جہاں جاتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لوگوں کو سناتے تھے، لوگ ان کو سننے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ تو اب ان کی ایک عادت بن گئی کہ وہ صرف سنانا جانتے تھے، سنتے نہیں تھے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جو ماحول وہ باہر دیکھتے تھے اسی ماحول کو وہ گھر پر بھی اپلائی کرتے تھے۔ بیوی کو بھی وہ سنایا زیادہ کرتے تھے، سنتے کم تھے۔ تو بیوی ان سے بہت ناراض رہتی تھی، سارا زمانہ ان کی تعریف کرتا تھا، بیوی ان سے خوش نہیں رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی کو امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، شہر میں کہیں پروگرام تھا، تو بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ میرا پروگرام ہے، کہا چلو آج ایک صاحب کی تقریر ہے، تم کو لے کر کے چلتا ہوں۔ لے کر کے گئے وہاں بیوی کو۔ اب بیوی تو خواتین کے سیشن میں، اس میں پورشن میں تھی، بیوی کو پتہ بھی نہیں کہ تقریر کس کی ہے۔ بہرحال انہوں نے تقریر بڑی بہترین کی اور مجمع بڑا متاثر ہوا، مرد عورتیں سب نے بڑی توجہ سے سنا۔ تقریر کے بعد جب یہ لوٹنے لگے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ تقریر کیسی تھی؟ کہا نہیں، تقریر تو بڑی زبردست تھی، واقعی میں کون صاحب تھے، بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، پورا مجمع بغور سن رہا تھا۔ تو انہوں نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا کہ ارے وہ میں تھا۔ تو بیوی نے کہا اچھا آپ تھے، اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ صرف بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بہت بول رہا ہے۔ تو بیوی نے جو حالات گھر میں دیکھے تھے اس کی وجہ سے وہ اتنا چڑ گئی تھی کہ وہ اپنے اس شوہر کے بارے میں نگیٹیو سوچتی تھی۔ تو یہ کامیابی کے لیے کمیونیکیشن اسکلز میں سے ایک اسکل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر سننے کا فن پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ضماد الازدی نام کا ایک آدمی آیا۔ یہ آدمی جو تھا یہ دور جاہلیت میں جادو کا علاج کرتا تھا، کسی کے اوپر جادو ہو جائے یا کسی کو سو کالڈ جن وغیرہ کا مسئلہ آ جائے تو یہ دم کرتا تھا، اپنا جاہلی منتر وغیرہ پڑھ کر کے اس کا علاج کرتا تھا۔ تو یہ شخص جب مکہ پہنچا تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مت جانا، وہ مجنوں ہیں، ان کے اوپر پاگل پن کا دورہ ہے، نعوذ باللہ، ان کے اوپر جادو کیا گیا یا وہ جادوگر، اس طریقے کی باتیں لوگوں نے بتائی ان کو۔ تو ضماد الازدی جو ہیں، انہوں نے سوچا کہ بھی میں تو سب کا علاج کرتا ہوں، میں چلتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس اور میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کو انہوں نے اپنی بات سنانا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک کافر آدمی ہے، مشرک آدمی ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ بیس لیس ہیں، بے سر پیر کی باتیں ہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دیر تک ضماد بولتے رہے، اللہ کے رسول نے ان کی پوری بات سنی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ضماد آپ اپنی بات کہہ چکے، اب میں سناتا ہوں، آپ میری بات سنیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جو پورا خطبہ مسنونہ آپ کا ہے وہ خطبہ آپ نے پڑھا۔ اب یہ جو اللہ کے رسول کا کلام تھا، آپ کی جو گفتگو تھی، ظاہر ہے کہ وہ بڑی عظیم بات تھی اور ضماد کو بہت متاثر کیا اس بات نے۔ تو ضماد نے سن کر کے کہا کہ واللہ لقد سمعت قول الکہنہ، میں نے کاہنوں کی بات بھی سنی ہے، وقول السحرہ، میں نے جادوگروں کی بات بھی سنی ہے، وقول الشعراء، میں نے شاعروں کی بات بھی سنی ہے، فما سمعت مثل هؤلاء الکلمات، لیکن ایسی بات میں نے کبھی نہیں سنی ہے، فلقد بلغنا ناعوس البحر، یہ تو ایسی بات ہے جو سمندر کی تہوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی سمندر کی تہوں میں جو موتی ہوتے ہیں ان کے جیسی قیمتی یہ باتیں ہیں۔
تو یہاں اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کی بات کو سنتے تھے، پھر سناتے تھے تو سامنے والا بغور سنتا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ لوگوں کی باتوں کو توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سننا بھی سیکھیے، تب لوگ آپ کے قریب ہوں گے۔ اگلا ہمارے سامنے جو پوائنٹ ہے 86 نمبر کا، وہ ہے دا آرٹ آف ڈسکشن۔ ڈسکشن کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بحث مباحثے میں پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں تو پھر اس کا فن بھی آپ کو آنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پہاڑوں کے اوپر چلتے ہیں تو وہ بڑا باریک کام ہے، کہاں ان کو پیر رکھنا ہے، کہاں ہاتھ رکھنا ہے، کون سی چٹان پر پیر نہیں رکھنا ہے کہ کہیں پھسل نہ جائے، گر نہ جائے۔ تو وہ پہاڑوں پہ چڑھنے کے جیسا کام ہے ڈسکشن میں حصہ لینا، گفتگو میں حصہ لینا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جب گفتگو کریں تو ہم تل کا تاڑ نہ بنائیں۔ ہمیں لگے جہاں سے کہ گفتگو بے مطلب ہے وہاں سے ہم بات ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمانوں میں اور مشرکین میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے جو الائڈ قبیلے ہیں اور مشرکین کے جو الائڈ قبیلے ہیں، ایک دوسرے کے الائڈ قبیلوں پر بھی، ایک دوسرے کے جو حلیف قبیلے ہیں جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے مسلمانوں کا بھی اور مشرکین کا بھی، ان کے اوپر بھی ہم حملہ نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں کے کا حلیف ایک قبیلہ تھا جس کے ساتھ مسلمانوں کا الائنس تھا، بنو خزاعہ کا قبیلہ، اور مشرکین کا الائنس تھا بنو بکر کے ساتھ۔ تو بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، یعنی مسلمانوں کا جس قبیلے کے ساتھ الائنس ہے اس کے اوپر بنو بکر نے حملہ کر دیا، اور اس حملے میں سپورٹ کیا قریش کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس صلح نامہ کی مکمل طریقے سے خلاف ورزی تھی، اس کو توڑا گیا تھا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جب یہ بات پتہ لگی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے کہ اس ایگریمنٹ کو بچا لیا جائے اور مسلمان مکے پر حملہ نہ کریں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ تو راستے میں جب حضرت ابو سفیان آئے تو ان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے۔ تو حضرت عباس نے ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، ان کو جب دکھایا تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اتنی بڑی آگ اور اتنا بڑا لشکر میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کسی نے، ان کے ساتھی نے کہا کہ یہ خزاعہ کا قبیلہ ہے جو جنگ کرنے آیا ہے۔ لیکن ابو سفیان نے بولا کہ نہیں، خزاعہ کی تعداد اس سے کم ہے، آگ کے اتنے الاؤ اور اتنا بڑا لشکر ان کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان کی نظر حضرت عباس کے اوپر جب پڑی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھچر کے اوپر سوار کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے بچا کر کے اللہ کے رسول کے پاس لانے لگے۔ جب حضرت عباس حضرت ابو سفیان کو لے کر کے آ رہے تھے تو راستے میں حضرت عمر فاروق کی نظر پڑ گئی۔ تو حضرت عمر نے دیکھ کر کے کہا کہ ابو سفیان اللہ کا دشمن، الحمدللہ الذی امکن منک بغیر عقد ولا عہد، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بغیر کسی معاہدے کے تمہیں ہمارے قابو میں کر دیا، اب ہم تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں حضرت عمر سے کوئی بات نہیں کی اور حضرت ابو سفیان کو سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ جب حضرت ابو سفیان کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئے تو حضرت عمر بھی وہاں پہنچے، اور حضرت عمر نے پھر وہی بات کہی کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اور آج اللہ نے اسے بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی ایگریمنٹ کے ہمارے قابو میں کر دیا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کو پناہ دی ہے، ابو سفیان کو میں نے پناہ دی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ کے کان میں کچھ بات چیت کرنے لگے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی کہتے رہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے میں ان کی گردن مار دوں، کیونکہ ان کے پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی طرف سے آتے تھے اور بہت یعنی مشرکین کے لیڈر تھے وہ۔ تو حضرت عمر کو ظاہر ہے کہ اس اینگل سے وہ بات کر رہے تھے کہ مجھے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، مجھے ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے۔ تو حضرت عمر کا یہ جذبہ دیکھ کر کے اور بار بار ان کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا کہ ان کی گردن میں مار دوں، تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، محلن یا عمر، اے عمر ٹھہر جاؤ، فواللہ ان لو کان من رجال بنی عدی بن کعب ما قلت ھذا،
اللہ کی قسم اگر ابو سفیان تمہارے قبیلے کے ہوتے، بنو کعب بن عدی کے ہوتے، بنو عدی بن کعب کے ہوتے، تو تم ان کو مارنے کی بات نہ کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی بڑی سخت بات تھی، یعنی ڈائریکٹ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو حضرت عمر کی نیت پر حملہ تھا۔ حضرت عمر کہہ سکتے تھے، بحث کر سکتے تھے، جھگڑا کر سکتے تھے کہ بھئی آپ میری نیت پر حملہ کر رہے ہیں، کہ آپ کے قبیلے کا آدمی ہے اس لیے میں مارنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے بحث نہیں کیا، یہاں حضرت عمر نے آرٹ آف ڈسکشن سے کام لیا کہ گفتگو میں مجھے کب کون سی بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا مہلن یا عباس، اے عباس ٹھہر جائیے آپ، فواللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام ابی الخطاب، اللہ کی قسم اے عباس جس دن آپ اسلام لائے تھے، آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا۔ حالانکہ میرے والد اسلام نہیں لائے، لیکن اگر میرے والد اسلام لائے ہوتے تو ان کے اسلام سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا اسلام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے چچا عباس اسلام لے آئیں، اور آپ میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ بس اتنا کہہ کر حضرت عمر نے بات ختم کر دی۔ اگر حضرت عمر چاہتے تو یہ بات کا بتنگڑ بنا سکتے تھے کہ آپ نے ایک ایسی بات کہی، میری نیت پر حملہ کیا، آپ نے قبیلے کی بات کر دی، دور جاہلیت کے نعرے کی آواز لگا دی۔ حضرت عمر نے ایک فیصلہ کن بات کہی، مناسب بات کہی اور بات کو ختم کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو پناہ دی، اور اس کے بعد وہ رات مسلمانوں کے خیمے میں حضرت ابو سفیان نے گزاری۔ مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، راتوں میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، متاثر ہوئے، اسلام کے لیے ان کا دل سافٹ ہوا، اور پھر اگلے دن انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ اور جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو ابو سفیان ہیں یہ فخر کرنے والے شخص ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، فخر والی چیز ان کو پسند ہے، ان کو کوئی اعزاز دے دیجئے، کوئی آنر دے دیجئے، کوئی ایسی چیز دے دیجئے جو ان کے لیے فخر کے لیے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو پناہ دی جاتی ہے، اس کو امان دی جاتی ہے۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ اپنے سامنے والے کو بحث میں چت کر دیں، بحث میں شکست دے دیں، یہ اہم بات نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ بحث میں پڑیں ہی نہ، ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ ڈیبیٹ تک کی نوبت آ جائے۔ آرٹ آف ڈسکشن اپنے اندر پیدا کریں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے سامنے 87 نمبر کا، بلاک دا اسکیپ روٹس آف دا ڈیٹریکٹرس، اعتراض کرنے والوں، ڈیٹریکٹ کرنے والوں کا راستہ بند کر دیجئے۔ اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بات پر بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یعنی اعتراض کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آئیڈیلزم جو ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ہم کو بالکل آئیڈیل چیز چاہیے، جیسے ہم چاہتے ویسے سارا زمانہ ہو جائے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں مثالیت، ہر چیز کو مثالی اور آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ہر چیز میں اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی سوچ سے بچنا چاہیے۔ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس کی فکر کرنے کے بجائے ہم اس کی فکر زیادہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے جب ہم کسی سے بات کریں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے، تو ہم شروع میں ہی ایسی تمہید باندھ دیں اپنی بات کے پہلے کہ ان پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ پیٹرول اسٹیشن پر کچھ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا اور پولیس والے آئے اور ان لوگوں کو لے کر کے گئے۔ تو ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے تو ایک صاحب جن کو اعتراض کرنے کی بیماری تھی وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب وہ جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہاں اس کی نہیں، اس کی غلطی تھی، فلاں کی غلطی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا، جو صاحب واقعہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے دعوے سے آپ نے میری بات کاٹ دی، بیچ میں سے اعتراض کر دیا، آپ کیا اس انسیڈنٹ کے موقع پر موجود تھے؟ کہا نہیں میں موجود تو نہیں تھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی عینی گواہ آ کر کے اس نے یہ بات بتائی ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی عینی گواہ نہیں تھا۔ کیا آپ اس واقعے کے متعلق آپ نے کوئی رپورٹ پڑھی ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے۔ تو پھر آپ مجھے کیسے جھٹلا رہے ہیں جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جب انہوں نے یہ بات کہی یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، تو اب وہ اعتراض کرنے والے جھاگ کی طرح جو اٹھے تھے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ بھی گئے۔ تو یہ ہوتی ہے عقل مندی کہ آپ اپنی بات جب کریں تو شروع میں ہی ایسی بات کر دیں کہ سامنے والا پھر اعتراض کر ہی نہ سکے۔
اعتراض کرنے والوں کے روٹس کو آپ اس بند کر دیں، بھاگ جائیں، بھاگ نہ سکیں وہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں لڑائی کے پہلے، آپ جانتے تھے کہ بدر کی لڑائی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، قوم کے پریشر کی وجہ سے، سماج کے پریشر کی وجہ سے وہ آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اناؤنس کرنے کے پہلے کہ فلاں فلاں اگر جنگ میں مل جائے اس کو قتل نہ کیا جائے، اللہ کے رسول نے ایک پریفیس کے طور پہ، ایک تمہید کے طور پر آپ نے ایک بات کہی۔ آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بنو ہاشم کے اور دوسرے قبائل کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں مجبوراً آئے ہیں، انہیں ہم سے جنگ کرنے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے، انہیں ہماری جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب جب یہ تمہید ختم ہو گئی، یہ پریفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بنی ہاشم کے کسی کو پائے تو قتل نہ کرے، ابو البختری بن ہشام کو کوئی پائے تو قتل نہ کرے، عباس بن عبد المطلب کو کوئی پائے تو قتل نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ ان ناموں کا اناؤنسمنٹ کرنے کے پہلے اللہ کے رسول نے ایک تمہید باندھ دی، شروع میں یہ بات کہہ دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجبوراً میدان جنگ میں لائے گئے، جن کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ تو یہ ہوتا ہے اعتراض کرنے والوں کو موقع ہی نہ دیں، ہم شروع میں ایسی بات کہتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں سبق ملتا ہے، عربی میں کہاوت ہے تغد بہم قبل ان یتعشوا بک، لوگ آپ کو لنچ میں، لوگ جو ہے آپ کو ڈنر میں استعمال کریں، آپ اس کے پہلے ان کے ساتھ لنچ کر لیجئے، یعنی آپ ان سے فاسٹ نکل جائیے، ان سے ایکٹو بن جائیے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے 88 نمبر کا، وہ ہے ویٹ اینڈ ڈو ناٹ انٹرپٹ، انتظار کیجئے اور اعتراض کرنے میں جلدی مت کیجئے۔ آپ کسی کی بات ہے اس میں بلا وجہ آپ اعتراض مت کیجئے، آپ پہلے حالات کو سمجھیے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں، جس اینگل سے سوچ رہے ہیں، کیا بات وہی ہے۔ آئیے اس پر ایک مثال آپ کو دیتے ہیں۔ شگریفی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ آرٹ آف ڈسکشن کے ٹاپک پر لیکچر دے رہے تھے۔ لیکچر کے دوران انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور جب وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو جیل میں ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی گئے۔ اب یہ آیت پڑھ کر کے انہوں نے آڈینس کو دیکھا، حاضرین کو دیکھا، اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ جو نوجوان داخل ہوئے تھے، تو اب ان تینوں لوگوں میں پہلے کون داخل ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تھے یا دونوں نوجوان داخل ہوئے تھے؟ اب پیچھے سے ایک آواز آئی کہ یوسف علیہ السلام پہلے داخل ہوئے تھے، پھر دوسرے نے کہا نہیں دونوں نوجوان داخل ہوئے تھے، پھر تیسری آواز آئی نہیں یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تھے، پھر شور ہونے لگا، ہنگامہ ہونے لگا، اور اصل جو ٹاپک تھا وہ غائب ہو گیا، اور لیکچرر جو تھے وہ یہی چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا اور مسکرا کر کے کہا کہ بھائی کیا پرابلم ہے، پہلے یوسف علیہ السلام داخل ہوئے ہوں یا پہلے وہ دونوں نوجوان داخل ہوئے ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا ایسا مسئلہ ہے جس پر اختلاف کیا جائے، جس پر بحث کی جائے؟ تو خواہ مخواہ دوسروں کی بات کاٹنا، اعتراض کرنا اور پھر اس کو ٹائم پاس کا ذریعہ بنانا، یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ زندگی کا ایک اصول بنا لیجیے، ویٹ اینڈ ڈو ناٹ انٹرپٹ۔ اس کے بعد شیخ غریفی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ زیاد نام کا ایک نوجوان تھا، یہ بہت نیک تھا اور لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنے میں بہت آگے آگے رہتا تھا۔ ایک دن زیاد کار پہ جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ ٹریفک سگنل پر اس کی گاڑی رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بازو میں جو کار کھڑی ہے، اس کار میں ایک آدمی داڑھی والا، لمبی داڑھی والے بیٹھا ہے، اور کار سے بڑی زور کی گانے بجانے کی میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ زیاد کو غصہ تو بہت آیا کہ آدمی تو دیندار لگ رہا ہے، داڑھی والا ہے، بارش ہے، اور گانے بجا رہا ہے، میوزک بجا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے سوچا کہ اس کو مجھے سمجھانا چاہیے۔ اتنے میں گرین سگنل ہو گیا اور اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ زیاد نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے دوڑا دی، آگے ایک مال کے سامنے اس نے گاڑی کو روکا، اور اب جب وہ نکلا تو زیاد کو لگا کہ وہ سگریٹ خریدے گا یا کوئی ایسی چیز خریدے گا جو دین کے خلاف ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اب اس کے ہاتھ میں ایک دینی میگزین ہے اور وہ جو ہے دینی میگزین پڑھ رہا ہے۔ اب زیاد سے صبر نہیں ہوا اور زیاد اس گاڑی والے کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی آپ اگر اجازت دے تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ اس کی طرف دھیان دیا۔ تو زیاد نے اور اونچی آواز میں کہا بھائی صاحب سنیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ابھی بھی اس نے دھیان نہیں دیا اور گاڑی میں جا کر کے سوار ہو گیا۔ تو زیاد بہت غصے میں آ گیا اور گاڑی کے قریب جا کر کے بولا کہ بھائی اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتا۔
تو آدمی نے مسکرا کر کے زیاد کی طرف دیکھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی، اور جیسے اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی پھر میوزک بجنے لگا۔ تو زیاد نے پھر چلا کر کے کہا کہ بھائی صاحب یہ میوزک کیوں بجا رہے ہو، حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو کیوں گنہگار بنا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے اپنی ایک ڈائری نکالی، ڈائری پہ لکھا ہوا تھا، پہلے تو اس نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے نہ کہا، پھر ڈائری نکالی، ڈائری پر لکھا ہوا تھا کہ میں گونگا اور بہرا ہوں، سن نہیں سکتا ہوں، پلیز آپ اپنی بات لکھ کر کے بتائیے۔ تو اب اس پر زیاد کو شرمندگی ہوئی اور بہرحال اس نے پھر میوزک بند کروایا۔ تو یہ آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو جلد بازی سے کام مت لیجیے، صبر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے، صبر سے شرمندگی سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے 89 نمبر کا، چیریٹی بیفور کنسلٹیشن، سرگوشی کرنے کے پہلے، کنسلٹیشن کرنے کے پہلے صدقہ کر دو۔ یہ اصل میں قرآن کی ایک آیت کا یہ چیز جو ہے، یہ جو ٹاپک ہے قرآن کی ایک آیت سے لیا گیا ہے، وہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ جب ہم کسی کو دنیا میں اپلیکیشن دیتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، تو شروع میں ہم کچھ تعریف کرتے ہیں، سامنے والے کو عزت دیتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی بات رکھنے کا۔ تو یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ اچھا ہے، اور ہمیں اپنی گفتگو میں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے کچھ ایام قبیلے حوازن کے درمیان گزارے تھے، وہاں آپ نے دودھ پیا تھا۔ آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ حوازن کے لوگ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو بہرحال مسلمانوں نے حملہ کیا ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح نصیب فرمائی۔ مسلمان مال غنیمت کو لے کر کے روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو عورتیں اور بچے تھیں وہ قیدی بن کر کے صحابہ کے ساتھ وہ بھی جا رہے تھے۔ تو حوازن کے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے اپنے بچوں اور عورتوں کو چھڑائیں، کیونکہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول بہت رحم دل ہیں، اور ہمارے قبیلے میں اللہ کے رسول کا بچپن بھی گزرا ہے، آپ نے ہمارے قبیلے میں دودھ بھی پیا ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا زہیر ابن سرد، یہ بہت بڑا مقرر تھا۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے شاعری کی زبان میں اللہ کے رسول کے سامنے گزارش کی، سفارش کی۔ کہتا ہے امن علینا رسول اللہ فی کرم فإنک المرء نرجوہ وننتظر، اے اللہ کے رسول ہم پر احسان کیجئے، ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے اور ہم آپ کی نظر کا انتظار کر رہے ہیں۔ امن علی نسوۃ قد کنت ترضعها اذ فوک تملؤہ من محضها الدرر، اے اللہ کے رسول ان عورتوں پر احسان کیجئے جن سے آپ نے دودھ پیا ہے، اور آپ کا جو منہ ہے، دہن ہے آپ کا، وہ دودھ کے موتیوں سے، قطروں سے بھر جایا کرتا تھا۔ لا تجعلنا کمن شالت نعامتہ واستبق منا فإنا معشر زہر، اور ہمیں در بدر بھٹکنے والا مت چھوڑیے اور ہمیں باقی رکھیے، ہم بڑے عمدہ لوگ ہیں، بڑے بہترین لوگ ہیں۔ انا لنشکر آلاء وان کفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، اور ہم احسانات کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں، ہم احسانات کی ناشکری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ جو گفتگو کی زہیر ابن سرد نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، تمام ان کی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی بات کریں، کوئی ریکویسٹ کریں، تو شروع میں کوئی ایسی تمہید باندھیں، کوئی ایسے تعریفی جملے کہیں کہ سامنے والا آپ کی بات کا ایک یعنی ایموشنل پریشر اس کے اوپر بن جائے۔ اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سکھایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ سورہ مجادلہ کی 12 نمبر کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، رسول سے کنسلٹیشن کرو، تو تم اپنی سرگوشی کے پہلے کچھ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں پیش کر دو۔ تو یہ ایک اہل ایمان کو ادب سکھایا گیا۔ اور عرب میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ جب کسی سے مدد مانگنے جاتے تھے، کسی سے سفارش کسی کے پاس لے کے جاتے تھے، تو خوبصورت اشعار کے ذریعے اپنی بات کو شروع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ آپ یاد کیجئے کہ جب خزاع کے قبیلے کے اوپر قریش کے لوگوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر کے حملہ کر دیا اور اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا جو حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا، تو خزاع قبیلے کا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا دوڑا مدینے میں پہنچا۔ گھبراہٹ کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے، اور اس نے آ کر کے اللہ کے رسول کے پاس بڑے دردمندانہ انداز میں اشعار پڑھے۔ اس نے کہا یا رب انی ناشد محمدا حلف ابیہ وابین الاطلدا، اے میرے رب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اور اپنے والد کے درمیان طے
پانے والا پرانا وعدہ یاد دلاتا ہوں، جو ان کے درمیان اور میرے والد کے درمیان جو طے ہوا تھا، میں وہ وعدہ ان کو یاد دلاتا ہوں۔ کون سا وعدہ تھا؟ قد کنتم ولدا وکنا والدا ثم اسلمنا فلم ننزع یدا، آپ اولاد ہیں اور ہم والد ہیں، تب ہم اسلام لے آئے، پھر بھی ہم نے مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ فانصر رسول اللہ نصرا ابدا ودع عباد اللہ باتوا مددا، اے اللہ کے رسول مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو بلائیے کہ وہ ہماری کمک کو آئیں، وہ ہماری مدد کریں۔ فیہم رسول اللہ قد تجردا ان سیم خسفا وجہہ تربدا، ان لوگوں میں اللہ کے رسول ہیں جو واضح طور پر ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور ان کی توہین کا اگر ارادہ کیا جائے تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ فی فیلق کالبحر یجری مزبدا ان قریشا اخلفوک الموعدا، سمندر کی طرح جھاگ اڑاتے ہوئے بجلی کے جیسی رفتار والے گھوڑے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، قریش نے اپنے وعدے سے وعدہ خلافی کی ہے۔ وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَ وَجَعَلُوا لِي فِي كِدَائِن رَصَدًا، انہوں نے اپنے وعدے کی رسی کو کاٹ دیا ہے اور وہ گھات لگا کر کے بیٹھے تھے۔ وَزَعْمُوا أَن لَّسْتُ أَدْعُو أَحَدًا فَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا، ان کی تعداد کم ہے اور وہ ذلیل لوگ ہیں۔ ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا، انہوں نے وتیر، ایک جگہ کا نام تھا، ایک تالاب کا نام تھا، انہوں نے وتیر میں ہم پر رات کے وقت حملہ کیا اور رکوع اور سجدے کی حالت میں ہمیں قتل کیا۔ تو یہ عمر بن سالم اس آدمی کا نام تھا جس نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے، اس کے رونے کی آواز سنی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر بن سالم جاؤ، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کچھ ہی عرصے کے بعد مکے میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ تو بہرحال اس پوائنٹ کے تحت یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بڑا کام کرنا ہے، کسی کے سامنے کوئی اپلیکیشن دینی ہے، کوئی گزارش کرنی ہے، تو ہم اس کے پہلے ہم ایک اچھی بات کریں اور تعریفی جملے کہیں، ایسے باتیں کہیں جس سے سامنے والے کے اوپر ایک ایموشنل پریشر بن جائے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے 90 نمبر کا، 90 نمبر کا، اٹ از ناٹ امپورٹنٹ ٹو آلویز بی سکسیزفل، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کامیاب ہوں۔ آپ نے پوری کتاب کو سنا، پورے کورس کو آپ نے سنا، تقریباً 89 اسکلس آپ کو سکھائے گئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پر یہ اسکلس کامیاب ہو۔ دنیا میں ہر طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ اس کا نام فہد ہے، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اس کا ساتھی بہت ضدی اور ہٹ دھرم ہے۔ انہیں دور صحرا میں ایک کالے رنگ کی کوئی چیز نظر آئی، تو فہد نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو ساتھی نے کہا کہ یہ بکری ہے۔ فہد نے کہا نہیں بھائی، یہ کوا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ بکری ہے، میں کہہ رہا ہوں نا یہ بکری ہے۔ اس نے کہا نہیں کوا ہے۔ اس کے بعد جب دونوں قریب گئے اور صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ کوا ہے، تو اب فہد نے بولا دیکھو ہے نا کوا ہے؟ تو اس کے ساتھی نے کہا نہیں، میں نے بولا تھا نا بکری ہے تو بکری ہے۔ اس کے بعد جب اور قریب گئے تو وہ کوا اڑ گیا۔ تو فہد نے کہا دیکھو اب تو یہ اڑ گیا، اب تو مان لو کہ یہ کوا ہے۔ کہا نہیں، میں ابھی بھی نہیں مانوں گا، یہ بکری ہی ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کوا کو بکری مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ کیا بحث کریں گے؟ تو ایسے لوگوں کو جو ہے، آپ بہت سے لوگ ملیں گے دنیا میں جن کی آپ کپڑے کی تعریف کریں، ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں، کتنا خوبصورت کپڑا آپ نے پہنا ہے، آپ کی ڈریسنگ سینس کتنی اچھی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوں آپ کے کمپلیمنٹ پر، وہ الٹے آپ کو جھاڑنے لگیں گے کہ کیا مجھے بدھو سمجھ رکھا ہے، میں نے تو اتنا اچھا کپڑا نہیں پہنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا سامنا جب آپ کو کرنا پڑے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کو جو اسکل سکھائے گئے، جو ہنر سکھائے گئے، انہیں آپ اپنی زندگی میں آزمائیں۔ اگر آپ کو ان کو استعمال کرنے کے باوجود کہیں کہیں مایوسی ملتی ہے تو پریشان مت ہوئیے۔ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ ٹو بی آلویز سکسیزفل، ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ کامیاب ہوں۔ آخری پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، بی بریو اینڈ اسٹارٹ فرام ناؤ، بہادر بنیے اور ابھی سے شروعات کیجیے۔ شیخ عریفی کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن اسکل پر ایک مرتبہ میں نے 3 دن کا ایک ورکشاپ کیا تھا۔ اس ورکشاپ میں عبدالعزیز نام کا ایک نوجوان بھی شریک تھا، اور وہ میرے لیکچرز کو بہت غور سے سنتا تھا، وہ امپریسڈ تھا اور ہر بات کو وہ نوٹ کرتا تھا۔ تو جب ورکشاپ ختم ہو گئی، 1 مہینے کے بعد دوبارہ اسی ٹاپک پر ہم لوگوں نے پھر ورکشاپ کی، تو میں نے جب آڈینس کو دیکھا، حاضرین کو دیکھا، تو آگے کی سیٹس پر مجھے عبدالعزیز پھر نظر آیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ نوجوان دوبارہ کیوں نظر آیا، جبکہ لیکچرز کا سارا میٹر وہی ہے جو پہلے والی ورکشاپ میں تھا۔ تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور اسے کونے میں لے کر گیا اور کہنا بھائی تم دوبارہ کیوں آئے ہو؟
تم جانتے ہو کہ لیکچرز کا میٹیریل وہی ہے، باتیں وہی ہیں، ٹاپک وہی ہے، نوٹس جو تم بنا رہے ہو نوٹس بھی وہی ہیں، اور سرٹیفکیٹ تم کو پہلے دیا جا چکا. تو اس نے جواب دیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ میرے دوست و احباب کا کہنا ہے کہ تم بدل گئے ہو اور تمہارا برتاؤ ہم سے بہت بدل گیا ہے. تو میں نے ان کی باتوں پر جب غور کیا تو مجھے لگا کہ یہ اس ورکشاپ کا اثر ہے. اس سے جو میں نے مہارتیں سیکھی ہیں، جو اسکل سیکھے ہیں، ان کو آزمانے کی وجہ سے میرے اندر یہ چینجنگ آئی ہے. تو میں دوبارہ اس ورکشاپ میں آیا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکوں اور بہتر کر سکوں. تو اس لیے بی بریو اینڈ اسٹارٹ فرام ناؤ. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے یہ صرف ایگزام دینے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کتابی اعتبار سے بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے تجربات ہیں، اور ان کی سیرت سے واقعات کے ذریعے دلیل بھی دے دی گئی آپ کے سامنے. ان کو آپ آزمائیے اور انہی اسکلز کو اپنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے لوگوں کے دل جیتے ہیں. تو جب وہ اسکلز جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، وہ ہنر جو ہمارے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور ہمارے نبی تو ویسے بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آئیڈیل اور نمونہ ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے عزیز طلبہ اور طالبات جو اس کورس سے جڑے ہیں، بہت ہی طویل کورس ہو گیا، اور بیچ میں مختلف مصروفیات کی وجہ سے کورس کو کافی ڈیلے بھی کرنا پڑا. بہت لیٹ آپ کے سامنے آخری ایپیسوڈ ریکارڈ ہو پایا، لیکن الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ ہی کا شکر ہے جس کے ذریعے آج یہ ضخیم کتاب آج ہم نے آپ کے سامنے مکمل پیش کر دی. کوشش کی ہم نے کتاب کا ہر پوائنٹ آپ کے سامنے پیش ہو جائے، اس وجہ سے کبھی کبھی بات طویل بھی ہو گئی. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو ہم صرف سنیں گے نہیں، بلکہ ان کو اپنی زندگی میں ہم اپنانے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان مہارتوں کو سیرت کی روشنی میں جو ہم نے سیکھا ہے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کا خیر اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب